اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرهم وقولهم علی مریم بہتانا عظیما۔ سورۃ النساء آیات 155 اور 156۔ یہ پچھلی آیات کا تسلسل ہی چل رہا ہے کہ جس کی ابتدا یسألک اہل الکتابی کہ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ وہ نازل ہو ان پر کتاب آسمان سے، اور پھر یہ بات کہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبے کیے گئے، اور ان مطالبوں میں سے ایک مطالبہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر بیٹھے، پھر اور بہت سے انہوں نے کام کیے۔ تو انہی کاموں میں سے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فَبِمَا بسبب نقضہم ان کا توڑ دینا، نقضی نقضہم ان کا توڑ دینا، میثاقہم ان کا پختہ عہد، یعنی جو بھی ان لوگوں نے پختہ عہد کیے اس کے سبب جو انہوں نے توڑ دیا، وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کفر کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، اور انبیاء کا قتل بغیر حق، بغیر کسی حق کے، کہ بہت سے اللہ کے پیغمبروں کو ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ اصل میں جو عبارت ہے، اب اس میں ایک بات پوشیدہ ہے، اور وہ پوشیدہ کیا ہے، جس میں دو آراء ہیں مفسرین کی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک آیت سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 13 آتی ہے، جس میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ کے بعد اگلا جملہ ہے لَعَنَّاهُمْ، کہ ان اعمال کی وجہ سے، ان کے عہد شکنیوں کی وجہ سے، ان کے انبیاء کو قتل کر دینے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے فعلنا بہم ما فعلنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ تو بہرحال جو بھی انہوں نے کام کیے، چاہے وہ عہد شکنیاں تھیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر تھا، یا پھر انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینا، یہ سارے ان کے گناہ، وقولہم، اور پھر ان کی یہ بات بھی کرنا، وقولہم، اور ان کا یہ قول، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، بند ہیں۔ تو قتل الانبیاء، انبیاء کا قتل کرنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے دل بند ہیں، اس کی تفسیر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں گزر چکی ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بس ہمارے دل پر غلاف چڑھ چکا ہے، اب ہم کسی نئی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، جو ہم تک پہنچ چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور تورات کے ذریعے سے، ہم اسی پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی پیغمبر آیا یا جو بھی کتاب نازل ہوئی ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ تو یہ ان کا ایک کانسیپٹ، عقیدہ اور نظریہ بن گیا، حالانکہ جو تورات میں نازل ہوا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، ان کے سارے اعمال اس کے برعکس ہو رہے تھے۔ اس لیے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، پس اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علیہا، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی سبب، فلا یؤمنون، پس وہ ہرگز ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے، اور ان ایمان لانے والوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھی، اور یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت معتبر شخصیت تھے یہودیوں کے نزدیک بھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اکثر یہودیوں نے، اکثر بنی اسرائیلیوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے گریز کیا، آپ پر ایمان نہ لائے، اور اس کی پیچھے وضاحت گزر چکی ہے کہ ان کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود بھی۔ اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو رہا، بلکہ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی بات، علی مریم علیہ السلام کے بارے میں، بہتاناً عظیما، وہ کھلا بہتان تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی،
بیٹا عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی جو تخلیق تھی وہ ایک معجزہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا عطا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے انہی کے ماننے والوں نے اور دوسرے لوگوں نے جو یہودیوں میں سے تھے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر مختلف بہتان لگائے، مختلف جھوٹے الزامات لگائے۔ تو ان سارے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت سی ناراضگیاں بھی ہوئیں اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آئے۔ تو یہ تسلسل تھا ان کے گناہوں کا، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کی روش یہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خام خواہ کے سوالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔